خدا را اپنی نسلوں کو آگ سے بچاؤ۔ مچھلی پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ پانی میں ہی رہنا ڈوب کر مرنے کا سبب ہے۔ جنات آگ ہے، انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہے کہ زیر زمین مردے دفن کیا جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہوتی ہے۔ آج کل زیادہ تر بچوں کی پرورش ٹیلی ویژن اور بے لگام موبائل فون کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے تب ہمیں بہن بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کی کئی مراحل پر ناگوار محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کسی صابن کے اشتہار میں جب آنکھوں کے عین سامنے ایک نیم کپڑے خاتون کو نہاتے ہوئے جسم پر صابن لگاتے دکھایا جاتا ہے تو ہمیں اتنا سا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، ہماری غیرت مر چکی ہے، کیونکہ گندے جوہر کے حشرات کی طرح غلیظ پانی میں رہ کر ہم پاکیزگی کے اطور بھول چکے ہیں۔ آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنی معصوم بچیوں کو پہنتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو جسم کو جلا دیتا ہے۔ یونیورسٹی میں بیٹیوں کا ساتھ مل کر بیٹھنا اب والدین کو بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم مینڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈلتے جا رہے ہیں۔ تہذیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے، اسے ہم تاریخ کے کتابوں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے سکرین سے لے کر شادی، بیابان اور منگنی کے تقریبات، ہم جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا۔ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ اس آگ سے جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ شرم و حیا جو مسلمانوں کے لیے کئی برائیوں کے ایک ڈال کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے ہیں جس کی جڑیں کل ہماری عمارتیں ہی اکھاڑ پھینکیں گے۔ ایک چھوٹی سی کوشش خدا کے لیے، ایک چھوٹی سی کوشش اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے، ایک چھوٹی